معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز بدھ 25 جون 2025 کو فقہی مجالس میں فقیر محمد عظمت رضا قادری استاد و مفتی کلیت البنات الازہریہ و شرعی بورڈ آف نیپال کچھ سوالات لے کر حاضر آیا۔ مفتی صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ جوابات عنایت فرمائیں۔ سوال نمبر 1، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ منت پوری کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ منت کو پوری کرنے کے لیے تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ تعزیہ کے سامنے فاتحہ کرنا اور اس پر شیرنی پیش کرنا اور تعزیہ کا طواف کرنا کیسا ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت آپ کلیت البنات الازہریہ اور مصباح القرآن کے دفتر میں سوالات کا سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پہلا سوال تعزیہ کے حوالے سے ہے کہ منت مانگتے ہیں لوگ اور اس کے گرد طواف کرتے ہیں، شیرنی چڑھاتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس وقت ہمارے دیار میں بالخصوص اور ہندو پاک کے کچھ علاقوں میں جو تعزیہ داری کا سلسلہ چل رہا ہے یہ سب مروجہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مروجہ تعزیہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی منت مانگتا ہے تو ایسی منت کو پورا نہ کرنا واجب ہے، یعنی وہ اس منت کو پوری نہ کرے، اس پر واجب ہے کہ اس کو پوری نہ کرے، ورنہ ایک تو گناہ ہے منت مانگنا اور اس کو پوری کرنا مزید گناہ، یہ سب سخت ناجائز و حرام ہے۔ تعزیہ کی اصل تو صرف اتنی سی تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کا نقشہ تیار کیا جائے اور اس کی زیارت کی جائے، لیکن آج کئی لاکھ روپے خرچ کر کے سننے میں آیا کہ 20 لاکھ روپے خرچ کر کے لوگ تعزیہ بناتے ہیں۔ تعزیہ نہیں ہے، وہ سب ناجائز و حرام کا مجموعہ ہے۔ تو یہاں مال بھی ضائع کرنا حرام، ایسی منت مانگا جو عذر شرع جائز ہی نہیں ہے یہ بھی حرام، اس کو پوری کرنا مزید حرام، پھر وہاں پر طواف کرتے ہیں یہ بھی حرام، شیرنی پیش کرتے ہیں یہ بھی حرام۔ کچھ جہال یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پر ہم فاتحہ پڑھیں گے، بالکل غلط ہے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ امام حسین کے نام سے فاتحہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، گھر سے، مسجد سے، کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ 9-10 کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، 9 محرم اور 10 محرم کو صوم التاسع والعاشر، کہ 9 کو روزہ رکھو اور 10 کو روزہ رکھو، یا 10 کو رکھو اور 11 کو روزہ رکھو۔ لیکن ہمارے یہاں کرتے کیا ہیں، ایک تو جلوس نکالتے ہیں اور بے پردگی، خواتین سمجھتی ہیں کہ اسی کا نام دین ہے، نوجوان اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، تو وہ حقیقت میں شریعت کے اصل تقاضے سے دور چلے گئے۔ انہوں نے ان چیزوں کو دین سمجھ لیا جو دین نہیں ہے، ناجائز و حرام کو دین میں شامل کر لیا، یہ سخت بدعت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدر شریعہ نے فتاوی رضویہ اور بہار شریعت میں، ہمارے دیگر علماء کرام نے اپنی کتابیں میں اس کا سخت رد کیا، رد بلیغ کیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں جو لوگ بھی شامل ہیں وہ سب گناہ کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ ہاں، بطور پریکٹس لاٹھی کھیلنا، تلوار سیکھنا یہ اس حد تک جائز ہے کہ شرع کے دائرے میں ہو۔ ڈھول تاشے یہ حرام، تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہمارے علماء کی بھی ہے کہ ان کو بھی اس طرح کے معاملات میں شدت برتنی چاہیے۔ ہم ممبروں سے، مجلسوں سے رد تو کرتے ہیں مگر اس کا اثر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ پھر جلوس نکال کر کے وہ جھنڈا لہرانا اور جگہ جگہ ایسے نعرے لگانا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور تلوار کی نمائش کرنا، یہ سب غلط ہے، بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ سیکھنے سکھانے کی بات ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ہمارے یہاں جو خرافات کے شکل میں ان چیزوں کو لوگوں نے جگہ دیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، شام میں لنگر تقسیم کیا جائے، اور جو بھی ہو جائز کام وہ کیا جائے، تو یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے۔
अगला सवाल क्या है? दूसरा सवाल, मुहर्रम के अशरे में सुन्नी नौजवान लाठी खेलते हैं और भाले फरसे के माथे से खेलते हैं और जुलूस निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, उसकी शरई हैसियत क्या है? मैंने कह दिया पहले ही कि अगर फन सीखने के लिए तलवार सीखे और लाठी भाजी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर शरह के दायरे में हो। ढोल ताशे के साथ नाजायज है। और जो आजकल माहौल बन चुका, वो माहौल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ताज़िया के सामने लाठी खेलने वाले तवाफ करते हैं, ये सब गलत है। तो सीखने सिखाने तक वो दुरुस्त है, लेकिन नुमाइश करना बिला वजह, और फिर कुछ लोग शराब पी करके उसमें जाते हैं, गैरों को चढ़ाते हैं, गैर मुस्लिम को मुस्लिम बहनें अपना जिस्म दिखाती हैं, अपना बाल दिखाती हैं, तो ये सब उसी का नतीजा है। इसीलिए असल जो है, इस ताज़िया पर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए। जो चीज़ शरह के दायरे में, उसमें हरज नहीं है तो वो जायज़ है। शरह के खिलाफ कोई भी जाएगा कसे बाशद तो मुजरिम शरई कहा जाएगा।